الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل سماعت کی، اور اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز کرنے سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کا تعارف مختصر الفاظ میں سماعت کرتے ہیں اور اس کی فضیلت پر چند احادیث طیبہ سماعت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئی، اور یہ قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے، قیامت کا ذکر ہے، اور ایمان والوں کے خصائل، ان کے فضائل، ان کے اوصاف کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح کافروں کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کا رد فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، اور فرشتوں نے جو انکار کیا، فرشتوں نے جو سجدہ کیا اور شیطان نے جو انکار کیا، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں فرمایا۔ بنی اسرائیل کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہوا، یہودیوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو مختلف قسم کی نعمتیں فرمائیں اور انہوں نے ان نعمتوں کا انکار کیا، سرکشی کی، کس طرح اللہ کا عذاب ان پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا حکم دیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کہ جو ذو معنی ہو، یعنی جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک ادب والا معنی ہو، دوسرا بے ادبی پر مشتمل معنی ہو، ایسے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا۔ تحویل قبلہ کا ذکر ہے، یعنی مسلمان پہلے خانہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں، اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا۔ اسی طرح حج کا بیان ہے، ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اس کا بیان اس سورۃ مبارکہ میں ہے۔ طلاق کے مسائل بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، اسی طرح نکاح کے مسائل بیان ہوئے، عورتوں کے مسائل بیان ہوئے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے اندر مختلف انبیاء کرام کے مختلف درجات ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ سود یہ حرام ہے، اللہ تعالی نے کاروبار کو حلال فرمایا ہے، سود کو حرام کیا ہے، اس کا ذکر بھی اس سورۃ مبارکہ کے اندر ہے۔ اسی طرح اس سورۃ مبارکہ کے اندر ایک آیت ہے جو پورے قرآن کریم فرقان حمید میں سب سے افضل ترین آیت ہے، اس کا ذکر بھی اس سورۃ مبارکہ میں فرمایا۔ اسی طرح اس سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے جو طویل آیت ہے وہ بھی اسی سورۃ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ قرآن کی سب سے افضل ترین آیت کون سی ہے، اس کا ذکر بھی اس سورۃ مبارکہ میں ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، میں نے دوبارہ وہی عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی میں نے پڑھ کر سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ یعنی قرآن کی سب سے افضل ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ میں فرمایا۔ سورۃ البقرہ یہ بڑی عظیم سورت ہے، بڑی فضائل پر مشتمل سورت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے کہ جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ وہ یہ وظیفہ دے دیا، جو شخص جادو سے پریشان ہو یا جنات سے پریشان ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسری مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو، سورۃ البقرہ پڑھے اپنے گھر کے اندر، اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ خاص طور پر سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں
اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، اور ہو سکے تو ہفتے میں یا مہینے میں یا سال میں کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کا ختم یا خود پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورۃ البقرہ کا جو ہم نے آغاز کیا ہے مکمل اس کو بیان کرنے، سماعت کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔